بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسوسے ایمان کے منافی نہیں اور ان پر مواخذہ بھی نہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے برے خیالات اور وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا جب تک کہ ان پر عمل نہ ہو اور زبان سے نہ کہا جائے۔ یعنی انسان کے دل میں بعض اوقات بڑے گندے خیالات اور خطرات آتے ہیں، اور کبھی کبھی منکرانہ اور ملحدانہ سوالات اور اعتراضات بھی دل اور دماغ کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اطمینان دلایا گیا ہے کہ یہ خیالات اور وساوس جب تک صرف خیالات اور وساوس ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ہاں، جب یہی خیالات، خطرات اور وساوس کی حد سے بڑھ کر اس شخص کا قول یا عمل بن جائیں تو پھر ان پر کیا ہوگا؟ مواخذہ ہوگا اور محاسبہ بھی ہوگا۔ اسی طرح عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ رجل فقال انی احدث نفسی بالشیء لأن اکون ہممۃ احب الی من ان اتکلم به قال الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسۃ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کبھی کبھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب ہے کہ میں ان کو زبان سے نکالوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد اور اس کا شکر ہے جس نے اس کے معاملے کو وسوسہ کی طرف لٹا دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ غمگین اور فکر مند ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر کرو اور اس کے فضل اور کرم اور اس کی دستگیری نے تمہارے دل کو ان برے خیالات کے قبول کرنے اور اپنانے سے بچا لیا ہے اور بات وسوسے کی حد سے آگے نہیں بڑھنے دی۔ اسی طرح آگے حضرت عن ابی ہریرہ قال جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوا انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به قال او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذاک صریح الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے دریافت کیا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دلوں میں ایسے برے خیالات اور وسوسے پاتے ہیں کہ ان کو زبان سے کہنا بھی بہت برا اور بہت بھاری معلوم ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا واقعی تمہاری یہی حالت ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہاں یہی حال ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو خالص ایمان ہے۔ کیا ہے یہ؟ خالص ایمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی یہ کیفیت کہ وہ دین اور شریعت کے خلاف وساوس سے اتنا گھبرائے اور ان کو اتنا برا سمجھے کہ زبان سے ادا کرنا بھی اس کو گراں ہو، یہ خالص کیا ہے؟ ایمان کی کیفیت ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه فلیستعذ باللہ ولینتہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ یہی سوال وہ اللہ کے متعلق بھی دل میں ڈالتا ہے کہ جب ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر اللہ کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ پس سوال کا سلسلہ جب یہاں تک پہنچے تو چاہیے کہ وہ بندہ اللہ سے پناہ مانگے اور رک جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے وسوسوں سے اور سوالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جب شیطان کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ جاہلانہ اور احمقانہ سوال ڈالے تو اس کا سیدھا اور آسان علاج یہ ہے کہ بندہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور خیال کو اس طرف سے پھیر لے، یعنی اس مسئلے کو قابل توجہ اور لائق غور ہی نہ سمجھے۔ اور واقعہ بھی یہ ہے کہ اللہ جب اس ہستی کا نام ہے جس کا وجود اس کی ذاتی صفت ہے اور جو تمام موجودات کو وجود بخشنے والا ہے، اس کے متعلق یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں ہمیشہ فضول سوالات اور چوں اور چراں کا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ جاری رہے گا، یہاں تک کہ یہ احمقانہ سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پر جس کو اس سے سابقہ پڑے وہ یہ کہہ کر بات کیا کرے؟ ختم کر دے کہ میرا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کا یہ رویہ ان سوالات اور وساوس کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ سوال کرنے والے آدمی سے یا وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے اور اپنے نفس سے صاف کہہ دے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان کی روشنی مجھے نصیب ہو چکی ہے، اس لیے میرے لیے یہ سوال بالکل قابل غور نہیں۔ جس طرح کسی آنکھ والے کو، یعنی جس آدمی کی آنکھ ہے، یہ سوال کیا جائے کہ آنکھوں والوں کے لیے یہ سوال قابل غور نہیں کہ سورج میں روشنی ہے یا نہیں، یعنی جس آدمی کی نظر صحیح ہے، جس آدمی کی نظر بالکل ٹھیک ہے، آدمی اس سے کہے کہ یہ مجھے بتائیں کہ سورج کی روشنی ہے یا نہیں ہے، اب خود اندازہ کر لیں وہ کیا جواب دے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔